اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وضو پاسداری عظمت شان پاکی سلامتی حق. وضو کی عظمت پاکی اثار محبت پاسدار ایمان. اللہ کے بندے یعنی کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکی عطا کرے، یعنی کہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. اور باوضو رہنا مومن کے لیے سب سے بڑھ کر سلامتی، حفاظت اور اثار ہے. اور باوضو رہنا ہی غفلت سے بیداری کا ثواب ہے. باوضو رہنا ہی گناہوں سے کنارہ ہے. اور باوضو رہنا ہی بدنگاہ سے حفاظت کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی نحوست سے نجات کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی برے خیالات سے پناہ کی علامت ہے. باوضو رہنا ہی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. باوضو رہنا ہی عبادت خود مختاری حاضر گواہی گمان حق ہے. باوضو رہنا ہی پرہیزگاری پاکی ہے. شان سبحان رحمان تعریف حق ہے. باوضو رہنا ہی رحمت اظہار سلامتی ہے. حصار صدائے شان حق ہے. باوضو رہنا ہی تعریف عظمت عبادت رسالت حکم تابعداری ہے. وہ اظہار حق ہے. باوضو رہنا ہی نفس مطمئنہ عطائے قوت یقین معرفت اظہار نور گواہی شان حق ہے. باوضو رہنا ہی سرکشی نفس پاسداری تباہ حق ہے. باوضو رہنا ہی حیائے پاسدار خوشبو خوشنودی گمان حق ہے. باوضو رہنا ہی سلامتی شان عظمت پاسداری حیا ہے. اور باوضو رہنا ہی سلامتی ہے. باوضو رہنے کا انسان مومن کو علم ہونا چاہیے کہ باوضو رہنے کے لیے اور باوضو میں سلامتی کے لیے کن کن باتوں سے بچنا ہوتا ہے. اگر وضو ہو بھی تو برے کاموں، برے خیالوں، بری سوچوں، بری نگاہوں، برے وسوسات سے بچا نہیں جاتا. تو ایسا وضو ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان نے وضو کیا ہی نہیں ہو. اور وضو کی پاسداری عظمت ترین پاکی شان ذکر الہی ہے. وضو ہی تو ذکر سے انسان کو بیدار کرتا ہے. یعنی کہ وضو کرنے والے انسان مومن کی عظمتی ذکر ہے. جب وضو میں رہے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کا ذکر ہی اللہ کا قرب ہے. یعنی کہ وضو ذکر سے انسان کو قرب کی طرف لے جاتا ہے. اور قرب معرفت نور سلامتی اثار محبت ہے. اور جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے وہی نور سلامتی ہے، شان حق اور تعریف حق والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وضو کی عظمت سے انسان کو جو پاکی عطا فرمائی ہے وہ ذکر اور قرب کے لیے عطا فرمائی ہے. وضو کی عظمت پاسدار حق سے واقف ہونے والا ہی عظمت شان ذکر الہی سے واقف ہوگا، قرب الہی سے واقف ہوگا، نور الہی کے سے واقف ہوگا. اللہ کی عظمت شان حق کی تعریف حق پاکی شان حق ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی کو اپنانے کے لیے مومن کو پہلے پاک ہونا پڑتا ہے. ظاہری پاکی ہی وضو ہے، سلامتی شان عظمت حیا ہی تو وضو ہے. اللہ تعالیٰ کی جس کے دل میں حیا ہوتی ہے وہ وضو رہے گا. یعنی کہ حاضر رہنا ہی تو حیا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے وہی تو باوضو ہے. سلامتی شان حاضر ہی باوضو ہونا ہے. جو باوضو رہتا ہے وہی تو اللہ کے قریب ہے. قرب اظہار پاکی
یہی تو اللہ کی تعریف ہے، اور جس نے اللہ کی تعریف کو پا لیا وہی عظمت شان قرب اظہار تعریف شان حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی تو تعریف ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، قدر ہے، وحدت ہے، عظمت ہے۔ اللہ ہی تو سب سے بڑا پاکی والا ہے، اللہ کی پاکی تو نور ہے۔ اے انسان محمد، جب تو نور کے قریب ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وضو کی صورت ہی تمہیں نور کے قریب لے کر آتی ہے، اور اللہ کا نور ہی تو عظمت سینہ نور مومن حیات صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے اسے طریق آخرت حوالہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ جس کے سینے میں نور ہوگا وہ آخرت کی طریق والا ہوگا، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بعد جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ زندگی تو طریق نور ہے۔ جسے نور ملا ہوگا اسی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ عادت عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا، عظمت عطا فرمائے گا، شرف بزرگی شان قرب حیات عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ وضو کرنے سے پہلے انسان کے دل میں یہی گمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی پاکی کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی قدر کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ سے مانگنے کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ شان طریق وضو پاکی اظہار حقی تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت پاکی شان حق سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو باوضو رہتے ہیں، اور باوضو رہنا ہی برائیوں سے بچنے اور وسوسات سے بچنے۔ تو جو وسوسات اور برائیوں سے بچتا ہے وہی تو اللہ کا قرب والا ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت ذکر ہدایت سے ہدایت والا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا باوضو رہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے عظمت نور حق کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو وضو کرتا ہے یعنی کہ پاکی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اپنی عظمت سے نور سے پاکی عطا فرما دیتا ہے، اور جس نے کبھی وضو ہی نہ کیا ہو اس کو اس وضو کا کیا شرف ملے گا جو وضو کرنے والا اور وضو کر کے وضو کی پاسداری کرنے والا اور وضو کی پاسداری کر کے بیدار رہنے والا اور بیدار رہ کر اللہ کا قرب پانے والا اور اللہ کے قرب سے اللہ کے نور کے خزانوں سے واقف ہو جانے والا اور واقف ہو کے اللہ کے نور کے خزانوں کو حاصل کرنے والا بن جانا۔ وضو رہنے والا مومن، وضو میں رہنے والا مومن یہ جان لے کہ اللہ کی بارگاہ میں وضو پاکی اظہار طہارت کتنی عظیم شان عظمت طریق ہے۔ تو پھر مومن کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں وضو میں رہنے والے کی کیا تعریف ہے، اور باوضو مومن اللہ کی بارگاہ میں کیوں تعریف والا ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب والا ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں نظر رحمت والا ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہے۔ اے مومن، باوضو رہنا تیرے لیے اور وضو کی عظمت جاننا تیرے لیے اور وضو کی سلامتی جاننا تیرے لیے اور وضو کی تعریف جاننا تیرے لیے اور وضو کی پاسداری جاننا تیرے لیے اور وضو کی پاکی جاننا تیرے لیے اور وضو کا اثار جاننا تیرے لیے اور وضو کی پناہ جاننا تیرے لیے اور وضو کی شفاء جاننا تیرے لیے اور وضو کا تحمل جاننا تیرے لیے اور وضو کی چاہت جاننا تیرے لیے اور وضو کا مقام جاننا تیرے لیے اور وضو کا
درجات جاننا تیرے لیے اور وضو کی عظمت پاکی نور جاننا تیرے لیے کتنا لازم ہے. جب تو جانے گا تو پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ وضو کی شان عظمت اظہار پاکی حق کیا ہے, وضو کا کردار کیا ہے, وضو کی شان کیا ہے, وضو والوں کی شان کیا ہے. اور جب تو عظمت اظہار پاکی سے واقف ہو جائے گا اور وضو کی پاکی تعریف اظہار حق سے پہلے تجھے پاکی وضو حق سے واقف ہونا چاہیے. جب تو اللہ کی بندگی کا قائل ہے, اللہ کی نور کی روشنی کا قائل ہے, تو تجھ پر لازم ہے کہ عظمت اظہار طریق وضو سے واقف ہو جا اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو جا. اور وہی قائل ہو جا جو مومن اللہ کی حیا کی پاسداری کا قائل ہے, اسے وضو کا بھی قائل ہونا ہوگا. جب تو وضو کا قائل ہوگا تو تجھے پتا ہوگا وضو کن کن آفتوں, کن کن بیماریوں, کن کن نحوستوں, کن کن نجاستوں اور کن کن گناہوں اور کن کن پریشانیوں سے بچاتا ہے. مومن جان لے تو وضو کی عظمت پاکی شان کو اور وضو کے مکان کو اور وضو کی پاکی جسم و جان کو جب جان کر مان کر اپنائے گا تو پھر وضو تیرا جسم جان اللہ اپنی عظمت سے پاکی والا بنا دے گا اور تجھے پاک کر دے گا. وضو کرنا اور وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنا, گناہوں سے دھل جانا. اور جب مومن وضو کر کے گناہوں سے دھل جائے گا تو نحوستوں سے پناہ پائے گا اور بے حیائیوں سے بچتا رہے گا. تو پھر باوجود مومن کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی نظر بد نہیں لگے گی, کوئی جادو نہیں ہوگا, سرکشی والے وسواسات نہیں آئیں گے, کوئی شیطان تجھے ضرب نہیں لگائے گا, کوئی انسان تجھے اکسائے گا نہیں. وضو یا سارے محبت جسم و جان پاکی ہے, ایمان اظہار کل ہے, اور جس کا وضو کامل ہوتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اپنے وضو سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کی عظمت سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کے نور سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کی تعریف سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کی بخشش سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کی سلامتی سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کی پاسداری سے واقف ہو جا اے مومن, وضو کے انعام سے واقف ہو جا اے مومن. تجھے وضو ہی بتائے گا کہ وضو کرنے سے تجھے کیا ملے گا, وضو کے قطروں سے کیا پیدا ہوتا ہے اور وضو کے پانی کے قطروں سے اللہ کن کو پیدا فرماتا ہے, تیرے لیے کیا کرتا ہے. جب تجھے پتا ہوگا کہ اللہ نے میرے وضو کی عظمت سے یعنی کہ میرے جسم پر پانی لگ کر زمین پر گرا, اس زمین پر گرنے والے پانی کے قطرے سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے, جب تجھے اس قطرے کی پیدائش سے واقف ہو جائے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا اللہ وضو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, جبکہ وضو کے قطروں سے جب اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتے تیرے لیے اے مومن بندے قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں رحمت, کرم, بخشش, برکت, عطا, وفا, پاسداری, صبر, سلامتی مانگتا رہتا ہے. جسے پتا چل جائے گا وہ وضو کرنے والے اور وضو کے پاسدار اور وضو کو اپنانے والے اور وضو کی عظمت سے واقف ہو جانے والے اور وضو کے مقام سے وضو کی شان کو جاننے والے, تو پھر تو گھبرائے گا نہیں, تو عظمت طریق بادشاہی کو ہی پائے گا. اللہ نے تجھے وضو میں جو عطا کی ہے ان کی قدر کرنا سیکھ, ان کی تعریف کرنا سیکھ, ان کی عظمت کا پاسدار بننا سیکھ, ان کی سلامتی کا وفادار بننا سیکھ, ان کی تعریف کی قدر کرنا سیکھ. جب تو وضو کی قدر کرنے والا بن جائے گا اور وضو قدر تجھے دے گا اور قدر کی حفاظت کرے گا اور حفاظت کی پاسداری کرے گا اور پاسداری کے ساتھ تو وفا کرے گا اور وفا سے محبت کرے گا اور محبت سے اللہ کا دوست بن جائے گا, تو تجھے وضو کا علم ہو جائے گا کہ وضو ہمیں کس مقام پر
پہنچا دیتا ہے، اور وضو ہمیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اور وضو ہمیں کیا بخشوا دیتا ہے، اور وضو ہمیں کیا درجات دیتا ہے، اور وضو ہمیں کس جگہ سے تعریف والا بنا دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نحوست سے بچنا، پریشانی سے بچنا، عذاب سے بچنا، تنگ دستی سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، بری نگاہ سے بچنا، برے لوگوں سے بچنا، برے خیالات سے بچنا، بلاؤں سے بچنا، اندھیروں سے بچنا، ریاکاریوں سے بچنا، بدعتوں سے بچنا، شرکوں سے بچنا، بے دین کی روایتوں سے بچنا، بے دینی علموں اور عملوں سے بچنا، تو سب سے پہلے وضو کا پاسدار بننا ہوگا، اور وضو کی عظمت کو پہچاننا ہوگا، اور وضو کے انعامات سے واقف ہونا ہوگا، اور وضو کی دوستی کو جاننا ہوگا کہ تو کس کے لیے وضو کر رہا ہے، کس کے قرب میں جانا چاہتا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ جب تجھے وضو میں یہ احساس ہوگا کہ میں کس کے لیے وضو کر رہا ہوں، کس کے پاس جانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کی محبت اپنانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کا ذکر دل میں بسانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کو اپنے زخم دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کس کو اپنا غم سنانے کے لیے کر رہا ہوں، کس سے پریشانیوں سے پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وضو کا تجھے پتا ہوگا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو وضو کرتے وقت ہی تجھ میں اللہ کے انعامات احساس کرم فضیلت حق نظر آئے گا، اور جب تو وضو کی فضیلت، وضو کے احسان اور وضو کے کرم اور وضو کی عطاؤں سے واقف ہوگا، تو وضو ہی تیری پہلی پاکی ہے، تعریف قرب شان کامیابی دلیل حق، وضو ہی تیری پہلی وفا، وضو ہی تیرا پہلا مقام، وضو ہی تیری پہلی حیا، وضو ہی تیرا پہلا درس، اور وضو ہی تیری پہلی نگاہ، اور وضو ہی تیرا پہلا احساس، اور وضو ہی تیری پہلی پاکی، اور وضو ہی تیری پہلی کامیابی، اور وضو ہی تیرا پہلا احسان، اور وضو ہی تیری پہلی تعریف، اور وضو ہی تیری پہلی نگاہ، اور وضو ہی تیری پہلی اصلاح، اور وضو ہی تیرا پہلا مقام، اور وضو ہی تیری پہلی عظمت، اور وضو ہی تیری پہلی پاسداری، اور وضو ہی تیرا پہلا کردار، اور وضو ہی تیری پہلی شان۔ اے مومن بندے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں سے واقف ہو کے وضو کو پہچان، وضو کو مان اور وضو کو اپنا۔ جب تو ہر وقت وضو میں رہنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، وضو کا پاسدار ہو جائے گا، تو وضو تجھے غالب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اے محمد تجھے جو وضو عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھے وضو کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں سے ہی تو اللہ نے تمام ہدایتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہدایت ہی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ تمام فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام پاکیاں رکھی ہوئی ہیں، تمام تعریفیں رکھی ہوئی ہیں، تمام پیدائشیں رکھی ہوئی ہیں، تمام عظمتیں رکھی ہوئی ہیں، تمام مثالیں رکھی ہوئی ہیں، تمام شانیں رکھی ہوئی ہیں، تمام انعام رکھے ہوئے ہیں، تمام بزرگیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی بزرگی سے جو واقف ہوتا ہے وہی تو اللہ کے لیے وضو کرتا ہے۔ اللہ کی پاکی کو اپنانے کے لیے اے مومن بندے تجھے بھی پاک ہونا ہوتا ہے، اور جب تو وضو سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی پاکی والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پاکی قرب احساس والا ہو جاتا ہے۔ جب تو اللہ کی پاکی قرب احساس والا ہو جاتا ہے تو عظمت نور شان والا ہو جاتا ہے۔ جب تو عظمت نور شان والا ہو جاتا ہے تو قرب ایمان والا ہو جاتا ہے۔ جب تو ایمان نور سلامتی شان عظمت والا ہو جاتا ہے تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ باقی سارے دوستی حیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حیا کرتے ہیں ان کے لیے ہی تو اللہ نے پاکی
پاکی رکھی ہوئی ہے. پاکی دراصل اللہ کی حیا ہے. نگاہ کی پاکی بھی حیا ہے, زبان کی پاکی بھی حیا ہے, جسم کی پاکی بھی حیا ہے, قلب کی پاکی بھی حیا ہے. اللہ کی پاکی سے پاکی اپنانے والے ہی تو اللہ کی پاکی کی حیا کرتے ہیں, اور حیا ہی کرنے والے پاک ہوتے ہیں. عظمت پاکی شان حق کی تعریف شان حق ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد کو جو وضو کا شرف عطا فرمایا ہے وہی تو پاسدار ایمان عظمت نور عطا فرمایا ہے. وضو سے ہی تو انسان نور کی طرف آتا ہے اور نور والا ہو جاتا ہے. عظمت پاکی اظہاری وضو ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے وضو ہی تو عظمت اظہار تعریف قرب رکھا ہوا ہے. وہی تو وضو کا پاسدار ہوتا ہے. وہ جو وضو کا پاسدار ہوتا ہے وہی سپہ سالار ہوتا ہے. کسی بھی سمت میں جانے کے لیے, کسی بھی مقام کو پانے کے لیے, کسی بھی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے, کسی بھی کلمات کو ادا کرنے کے لیے, کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی انعام کو پانے کے لیے اور کسی بھی محبت اختیار کرنے کے لیے تجھے وضو ہی درکار ہے. وضو ہی تو دروازہ ہے. وضو کرو گے تو گھر کے اندر جاؤ گے, اور جو اللہ کے گھر کے اندر جاتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت لٹاتا ہے, اپنا کرم لٹاتا ہے, اپنے خزانے لٹاتا ہے اور اپنا بناتا ہے. اے انسان مومن جان لے کہ وضو کے بغیر تو انعام والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو رضا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو عطا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو عبادت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو حیا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو انعام والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو فضیلت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو بیداروں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو نور والوں میں شامل نہیں ہو سکتا, تو صدا سلامتی والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. وضو کے بغیر تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. جب تجھے وضو کی عظمت, وضو کی سلامتی, وضو کا نور, وضو سے کہ پانی کے قطروں سے کیا پیدا ہوتا ہے, وضو کی بخشش, وضو کی عطا, وضو کی شفا, وضو کی دعا اور وضو کا سے اطمینان قلب, وضو کی پاسداری, وضو کے انعامات پتا نہیں ہوں گے تو تم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اور جب تمہیں وضو کی پاسداری, عظمت شان تعریف حق کی خبریں ہوں گی تو یقیناً تو وضو پاسداری انعام والا ہی کرے گا. وضو کی عظمت انسان کی زندگی ہے اور زندگی ہی پاکی ہے. اللہ نے انسان کی زندگی کو پاکی کا درجہ عطا فرمایا ہے. جو زندگی کی پاکی سے واقف ہو جاتا ہے وہی تو نفس مطمئنہ والا ہو جاتا ہے, اور جو نفس مطمئنہ والا ہو جاتا ہے وہی تو نفس رضا والا ہو جاتا ہے, مرضیہ والا ہو جاتا ہے, عطا والا ہو جاتا ہے, بخشش والا ہو جاتا ہے, قرب والا ہو جاتا ہے, نور والا ہو جاتا ہے, اطمینان والا ہو جاتا ہے, وفا والا ہو جاتا ہے, صبر والا ہو جاتا ہے, سلامتی والا ہو جاتا ہے, تعریف والا ہو جاتا ہے, درجات والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کو ہی تو پاکی عطا فرمائی ہے. جو اپنے ظاہری جسم کو وضو سے پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بھی پاک فرماتا ہے. احساس ہی تو بیداری ہے, قلب سینہ ہے, پاکی اظہار طہارت ہے. اور جس کے دل میں احساس ہی نہ پیدا ہو وہ وضو بھی کر لے تو اس کا دل پاک نہیں ہوتا. وضو کرنا ہی احساس بیداری ہے, سینہ
قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وضو میں جو طریقے عظمت شان حکمت رکھی ہوئی ہے وہی تو باطنی طریقے پاکی اظہار عظمت ہے۔ اللہ ذات سے ہی تو باطن عطا فرماتا ہے اور باطن سے ہی عظمت نور عطا فرماتا ہے اور عظمت نور سے ہی تو دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہی شان پاکی اظہار دوستی ہے۔ اور جب تو اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے وضو والی یعنی پاک زندگی بنا لے گا تو اللہ تیری زندگی سے تمام نحوستے، تمام ناپاکیاں، تمام بے برکتیاں اور تمام گناہ دور کر دے گا۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے اے مومن بندے تجھے پاک کر کے اپنا بنا لے اور تجھے پاکی دے کر نحوست سے نکال کر برکت والا بنانا۔ اے مومن بندے اللہ کی شان قدرت حق کو تسلیم کر، اللہ کی بارگاہ صحبت قرب قدر حیا کو تسلیم کر، اللہ کی پاکی اظہار تعریف پاسداری نور کو تسلیم کر، اللہ کی عظمت خود مختاری تعریف بادشاہی کو تسلیم کر۔ جب تو اللہ کی شان عظمت وحدت کو تسلیم کرے گا تو اللہ کی پاکی کو اپنا لے گا اور جب تو اللہ کی پاکی کو اپنا لے گا تو خوشحال ہو جائے گا۔ وضو تمہارے لیے وہ انعام ہے جس سے تمہیں تمام انعامات حاصل کرنے میں آسانی ملتی ہے اور جس سے تمام انعامات حاصل کرنے میں آسانی ملتی ہے وہی تو سب سے بڑی طریق عظمت سپہ سالاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو میں ہی تو ہدایت رکھی ہوئی ہے، وضو میں ہی تو سلامتی رکھی ہوئی ہے اور وضو میں ہی تو قرب معرفت نور رکھا ہوا ہے اور وضو میں ہی بخشش رکھی ہوئی ہے اور وضو میں ہی شفا رکھی ہوئی ہے۔ شان عظمت اظہار طریقی وضو ہے جس سے تمام انعام والوں میں شامل ہونے کا شرم ملے گا۔ وہ وضو ہی تو ہے، وہ پاکی ہی تو ہے۔ ایسا وضو کرو جسے وہ جان، دل، نگاہ، زبان، سماعت، ہاتھ اور پاؤں سب تمہارے ایسے پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے نے جنم لیا تو دوبارہ وضو پاکی اعلیٰ وضو ہے۔ اور جب تمہیں وضو کی عظمت کا، وضو کی پاکی کا اور پاک لوگوں کا علم ہوگا تو تم ہمیشہ وضو میں ہی رہو گے اور جب تم ہمیشہ وضو میں رہو گے تو ہمیشہ راہ راست پاری رہو گے اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں ہر شر اور نقصان سے بچائے گا۔ جب تمہیں کبھی بھی کسی بھی شر سے نقصان نہیں پہنچے گا تو مومن ہے۔ مومن نہ کسی کو نقصان دیتا ہے اور نہ مومن کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ مومن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ ہی مومن کو تمام نقصاناتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اللہ ہی مومن کے لیے کل ناپوں سے بڑھ کر ناپا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت کو جان لیا، حفاظت جسم و جان کو جان لیا، نور ایمان کو جان لیا، وہی تو اللہ کے لیے وضو کرتا ہے اور اللہ پسند ہی وضو والے مومن یعنی کہ پاک مومن کو کرتا ہے۔ اپنے جسم قلب کو پاک کر، وضو کے ساتھ اپنے ساتھ انصاف کر، ظلم نہ کر، اور اگر تو اپنی جان پر ظلم کرے گا تو جان لے ظلم اندھیروں میں لے جاتا ہے، ظلم اندھا بنا دیتا ہے، ظلم کفر بندے سے کروا دیتا ہے، ظلم سرکشی سے
سے اکسا دیتا ہے، ظلم تکبر والا بنا دیتا ہے۔ عاجزی حق سے اگر تو حق چاہتا ہے، صبر حق سے اگر تو حق چاہتا ہے، محبت حق سے اگر تو حق چاہتا ہے، طاعت حق سے اگر تو حق کو چاہتا ہے، پناہ حق سے اگر تو پناہ چاہتا ہے، انعام حق سے اگر تو انعام چاہتا ہے، کرم حق سے اگر تو کرم چاہتا ہے، فضیلت حق سے اگر تو فضیلت چاہتا ہے، عدل حق سے اگر تو عدل چاہتا ہے، علم حق سے اگر تو علم چاہتا ہے، قرب حق سے اگر تو قرب چاہتا ہے، دیدار حق سے اگر تو دیدار چاہتا ہے، تو تجھے ہر وقت وضو میں رہنا ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ سے ہی اپنا دکھ سکھ کہنا ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ہی تو اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اور عمل کرنے ہوں گے، اور برکت والے کے لیے تجھے وضو کرنا ہوگا، یعنی کہ وضو برکت حاصل کرنے کے لیے جو کرتے ہیں وہی تو اللہ کی تعریف برکت عظمت اظہار سے واقف ہوتے ہیں۔ وضو وہ پاکی ہے جو تمام طریقوں کی تعریف ہے۔ اگر تو تعریف والا بن کر اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تجھے اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ اے مومن مسلمان، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کر، اور وضو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کر، اور جب تو اپنے وضو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرے گا تو پھر تو جب وضو کرے گا اللہ اس وضو کی برکت سے تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہی تو معافی دینے والا غفور رحیم ہے۔ پھر تو جان لے ہر کامیابی تیرے قدموں میں ہے، تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ گناہ ہی تو تیرے لیے آفت ہے، گناہ ہی تیرے لیے مصیبت ہے، گناہ ہی تیرے لیے بیماری ہے، گناہ ہی تیرے لیے بے حیائی ہے، گناہ ہی تیرے لیے نافرمانی ہے، گناہ ہی تیرے لیے تنگ دستی ہے، گناہ ہی تیرے لیے نحوست ہے، گناہ ہی تیرے لیے ناپاکی ہے، گناہ ہی تیرے لیے اندھیرا ہے، گناہ ہی تیرے لیے سستی اور کاہلی ہے، گناہ ہی تیرے لیے قید ہے، گناہ ہی تیرے لیے توق ہے، گناہ ہی تیرے لیے بیڑیاں ہیں، گناہ ہی تیرے لیے کمزوری ہے، گناہ ہی تیرے لیے ناپاکی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے نحوست ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے لالچ ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے حسد ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے غیبت ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے سرکشی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے شرک ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے ظلم ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے زیادتی ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے بے قدری ہے، اور گناہ ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ جب تو جان جائے گا اللہ کی عظمت پاکی ہے، پاسداری ہے، وفا کو، تو وضو میں رہنا شروع ہو جائے گا۔ اے مومن، وضو کی تعریف ہی تیرے لیے سب سے بڑی تعریف ہے، اور اگر وضو کے بارے میں حکمت دلیل حق سے، علم پہچان نفس حق سے تجھے حق کا پتہ چل جائے تو یقیناً تو اللہ کے قرب کا حقدار ہو جائے گا۔ جیسے وضو کے مقام حق سے حق کا علم ہو جائے، وہ یقیناً اللہ کے حق کو جانتا ہے، اللہ کا بندے پر کیا حق ہے، اللہ کا حق ہی تجھ پر ہے بندے باقی ہے۔ اور جب تو اللہ کے حق کو اپنا لیا تو اللہ کے انعاموں کا حقدار ہو گیا، اور جب تو اللہ کے انعاموں کا حقدار ہو گیا پھر تجھ پر لازم ہے کہ تو انعام حاصل کرے، پھر تجھ پر لازم ہے کہ تو وہ انعام حاصل کرے۔ وضو انعاموں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اگر وضو کر کے بھی تو اللہ کے انعاماتوں کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی فضیلتوں کو حاصل نہیں کرتا،
اللہ کی بے نیازیوں کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے قرب کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کے اسموں سے اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی دوستی میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے نور میں، اللہ کی پیروی میں، اللہ کی عطا میں، اللہ کی تعلیم میں، تو پھر تیرا وضو ہے، پھر تو مومن ہے، پاسدار حق سلامتی حیا والا ہے، پھر تو مومن ہے، قرب خدا والا، پھر تو مومن ہے، شان پاکی حیا ہے، تعریف اثار والا، تیرے جسم کا نور اثار ہے، جس جسم کو اللہ اپنے نور کے اثار میں لے لیتا ہے وہ جسم وضو والا ہوتا ہے۔ اور وضو والے جسم کی برکت وضو سے پوچھ، جب وضو والے جسم کی برکت وضو بتائے گا تو جسم کو ہمیشہ وضو کی حالت میں رکھے گا اور ہمیشہ وضو میں رہے گا، اور ہمیشہ وضو تمہاری پاکی دلیل سلامتی پیدائش نور ہو جائے گا۔ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جسے پتہ چل جائے وضو سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور ہی تو اس وضو کرنے والے کے لیے روشنی ہدایت ہے، کامیابی ہے، قرب ہے، وفا ہے، بخشش ہے، فضیلت فضل کرم شفا ہے۔ وضو میں اللہ نے بہت سے خزانے چھپائے ہوئے، وضو کے خزانوں سے اگر مومن واقف ہو جائے تو پھر اسے یقین ہو جائے گا کہ کوئی بھی خزانہ مجھ سے اللہ نے چھپایا ہوا نہیں، اور جب اللہ نے وضو سے کوئی بھی خزانہ چھپایا نہیں تو پھر وضو بندے کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ وضو میں رہنے والے کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ شان عظمت پاکی اظہار حق ہی تو تعریف حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے والے کو جب اپنی تعریف والا بنا دیا تو جب وضو والا اللہ کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس وضو والے بندے کی تعریف کرتا ہے۔ یہ شان عظمت اظہار حق ہے۔ وضو کی حالت میں رہنا ہی احساس قرب پروردگار ہے کہ اللہ جب بھی مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو میں ہر حال وضو میں ہوں گا، یعنی کہ حاضر وجود ہے، گواہی ہے، ایمان سلامتی شان پاکی اظہار حق ہی تو وضو ہے، قرب ہی تو وضو ہے، سلامتی ہی تو وضو ہے، پاکی ہی تو وضو ہے، تعریف ہی تو وضو ہے، بیداری ہی تو وضو ہے، عظمت ہی تو وضو ہے، شفا ہی تو وضو ہے۔ اے مومن بندے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا مقام ہے، کیا کیا شان ہے، کیا کیا دعائیں ہیں۔ وضو تیرے لیے کیا ہے؟ اب وضو کا ساتھ کیا ہے؟ وضو میرے لیے کیا کیا جمع رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا وفا رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا فضیلت رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا شفا رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا سلامتی رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا تعریف رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا بزرگی رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا احساس رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا سلامتی رکھتا ہے، وضو میرے لیے کیا کیا فضیلت رکھتا ہے۔ اے انسان مومن، وضو کے بارے میں جب تجھے علم ہوگا تو وضو کے جمال حسن قرب حاضر گمان سے بھی تو واقف ہو جائے گا، اور وضو کی شان عظمت پاکی سے بھی تو واقف ہو جائے گا، اور وضو کے کمال سے بھی تو واقف ہو جائے گا۔ اور وضو میں بندے کے لیے عطائیں بخشش نور حق، یعنی کہ جن حصوں کا مومن وضو کرتا ہے وہ حصہ نور بن جاتا ہے، اور جس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں جسم پر نور ہوگا اسے جہنم سے
نجات حاصل ہوگی۔ یہ وضو کرنا مومن کے لیے اللہ کا ایسا احسان ہے جس پر اگر مومن غور و فکر کرے تو پھر مومن کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ وضو پریشانیوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے اور خدا کی رضا بھی ہے، استقامت صراط المستقیم بھی ہے۔ جب انسان اپنے وضو کو حفاظت جسم و جان بناتا ہے تو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب، بے چین، بے قرار ہوتا ہے وہ وضو سے غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہی تو بیدار باقی شان طریق حق والا ہو جاتا ہے۔ وضو اصل میں غفلت سے بیداری کا نام ہے، قرب پاسداری کا نام ہے، ذکر اظہار حق کا نام ہے، وضو شان شفا ہے۔ اور جو مومن وضو میں رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور قرب حق کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی وحدت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی تعریف نور عظمت صدا سے واقف ہیں، وہی تو مومن انعام والے ہو جاتے ہیں۔ عظمت انعام بڑائی تعریف شان حق ہی تو پاکی ہے۔ اے مومن بندے، اللہ کی پاکی کو اپنانے کے لیے تجھے بھی ظاہری پاک ہونا ہوتا ہے۔ ظاہری پاکی تو باطنی پاکی کی دلیل انعام گواہی علم حقیقت تعریف شان ہے۔ اے مومن بندے، ظاہر پاکی تیرے لیے عظمت قرب دلیل حق ہے۔ اگر تیرا ظاہر پاک ہے تو یقیناً اللہ تجھے باطن کی بھی پاکی عطا فرما دے گا۔ پاک باطن کی پاکی محبت ہے اللہ، رسول اور اہل بیت سے، یعنی کہ ظاہر پانی سے پاکی اختیار کرنے والے تجھ پر لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت۔ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت والا ہو جائے گا تو اللہ تجھے دل سے بھی اور سینہ بھی تیرا پاک فرما دے گا۔ ظاہر پاکی اپنانے والے تو نے ہی تو جستجوئے حق رکھنی ہے باطن پاکی کو اپنانے کے لیے، یعنی کہ نور والا ہونے کے لیے۔ جب تیرا قلب سینہ نور ہو جائے گا تو یقیناً تو قرب خدا حق والا ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے قرب نور حق سے حق والا ہونا چاہتا ہے تو تیری چاہتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہے۔ اور جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور مولا علی مشکل کشا کی محبت والا ہو جائے گا تو نور ایمان قلب سینہ حق والا ہو جائے گا۔ اللہ ظاہر باطن تیرا پاک فرما دے گا۔ پاکی نور ہدایت حق ہی مومن کے لیے سلامتی ہے، شان عظمت تعریف بادشاہی ہے، پاکی اظہار حیا ہے۔ اللہ تعالی جن کو حیا عطا فرماتا ہے ان کو ہی تو پاک کر دیتا ہے، اور پاکی ہی